بزنس کمیونٹی کی ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں. پہلے بھی 12-16 ہزار کنٹینرز تھے جو کہ کلیئر نہیں ہو رہے تھے. ابھی بھی 5-6 ہزار کنٹینر ہے. اور میں آج بھی ہماری بزنس کمیونٹی جبکہ یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ایل سیز کھول دیں, لیکن ایل سیز نہیں کھول رہے ہیں, بینکس کوآپریٹ نہیں کر رہے, آپ کے ڈاکومنٹس نہیں مل رہے. اور مجھے بار بار رابطہ کیا جا رہا ہے کہ جی جب گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ آپ ایل سیز کھلیں گی اور آپ کے ڈاکومنٹس ریلیز ہو جائیں گے, تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ صرف کاغذی حکم نامہ ہے اور اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہو رہا. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ اتنی مہنگائی ہو جائے اور اتنے حالات خراب ہو جائیں کہ عوام کو سڑکوں پہ آنا پڑ جائے. تو ہمیں اپنے حالات کو اس لیے کریکٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے وہ پیسہ بھی تو صحیح جگہ پہ نہیں لگایا. ابھی جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہی تو ہے کہ ہم نے وہ پیسہ اگر انڈسٹری میں لگایا ہوتا, کوئی واٹر ریزروائرز, کوئی ڈیمز بنائے ہوتے, تو شاید آج ہمارے ملک کی یہ حالت نہ ہوتی. تو ہم تو جو اب کر رہے ہیں وہ قرضہ اور لیتے ہیں قرضے کا انٹرسٹ ادا کرنے کے لیے. تو وہ تو پچھلی حکومتوں کا بھی سارا بوجھ ہے جو اب عوام کے اوپر آ رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ ہی کی کوٹ کروں گا, ایک پروگرام میں آپ نے کہا کہ جون سی اکانومی بیٹھ رہی ہو تو وہاں پر بڑے بڑے پروجیکٹ سٹارٹ کر دینے چاہیے, اکانومی بوسٹ کر جاتی ہے. بہت سے ممالک کاشف صاحب ڈیفالٹ کی طرف جانے لگے. کاشف صاحب میرا آخری سوال آپ سے ہوگا کہ آپ ایکسپورٹرز کو اس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ ایکسپورٹس میں بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا سب کو. اب آپ اس معاہدے کے بعد ایکسپورٹرز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جتنی ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہائی ہو گئی ہے, ہم جب تک اپنے پروڈکٹس کو سستا نہیں کریں گے, اس میں ویلیو ایڈیشن نہیں کریں گے, تب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی. اور میں ذاتی طور پہ ڈائیورسفائی, اور شاید دونوں ڈاکٹر صاحبان میری بات سے نہ مانے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت مستقبل قریب میں اپنی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھا سکتے, لیکن ہم اپنی امپورٹس کو ضرور کم کر سکتے ہیں. ہم یہاں پر انڈسٹریلائزیشن کر سکتے ہیں, ہم اسمگلنگ کو روک سکتے ہیں, ہم یہاں پر لوکل انڈسٹری کو بینیفٹ دے سکتے ہیں کہ آپ فلرش کریں. تو اگر ہم یہ کریں گے تو وہ ہمارے بہت سے ایشوز. جی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کچھ بھی نہیں بنا سکتا, بہت اچھی کوالٹی کی چیزیں بنا رہا ہے جو کہ ایکسپورٹ کی طرف آلریڈی جا رہی ہیں. پاکستان کے جی پروڈکٹس اچھے ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ ہمیں فیسیلیٹیشن چاہیے, گورنمنٹ کا کانفیڈنس چاہیے ہے. اب گورنمنٹ کی ابھی پالیسیز بنی ہیں, ابھی ٹیکس کے ریٹس چینج ہو گئے, ابھی ہمیں یہ پتہ ہی نہیں. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ بجٹ اگر ہمارے سال کے بعد آنا ہو تو پھر ہم شاید فور کاسٹ کر سکتے ہیں, لیکن ابھی جو بل پیش ہوا اسمبلی میں اور جو ایکٹ بنا 10 سے 15 دن کے درمیان میں اتنے بڑے چینجز آ گئے کہ ہم نے بہت سی چیزیں جو بزنس کمیونٹی ریکمینڈ کی تھیں وہ پہلے بل میں آئی ہیں لیکن وہ ایکٹ سے باہر نکل گئی ہیں. تو جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیسے جانا. لیکن جی ہاؤ اس میں کنکلوڈ اس طرح سے کروں گا, اور میں تو بار بار یہ کہتا ہوں اگر ہم نے ملک کو بچانا ہے تو ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا, ہمیں اپنی امپورٹس کو کم کرنا ہوگا, ہمیں اپنے ایکسپیٹریٹس پاکستانیز کو کہنا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ آفیشیل سورسز سے آپ پیسے بھیجیں, گورنمنٹ کو اپنے ایکسپینڈیچرز کو کٹ کرنا ہوگا, ایس او ایز کے متعلق سوچنا ہوگا. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر پاکستانیز کو بہت کمفرٹ دینا پڑے گا. ہمیں ابھی دیا ہے گورنمنٹ نے, اس میں فیسیلیٹیشن بالکل دی ہے, لیکن بات یہ ہے جی کہ آپ کو پہلے گھر کے بچوں کو آپ کو سہولت دینی ہوگی, پھر باہر والے بچوں کی طرف دیکھیں. گھر والے بچے اگر آپ سے خوش ہوں گے, کام کریں گے, تو پھر آپ کو باہر نہیں دیکھنا پڑے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے اور گورنمنٹس کچھ ایسی پالیسیز بنائیں کہ آپ کی یہاں پر انڈسٹریلائزیشن ہو, یہاں پر سیکیورٹی بڑھے, یہاں پر آپ اور فیسلٹیز دیں تاکہ ہم اپنی اکانومی کو چلا سکیں. بہت شکریہ کاشف صاحب.